باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، روزمرہ زندگی اور اسلامک تعلیمات میں پیش کرنے والے یوٹیوب کے بہترین چینل دا انفارمیٹیو ٹیچر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو بیل آئیکن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ لیٹسٹ آنے والی جتنی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو بما ای میل موصول ہو سکیں۔ آج کے اس ویڈیو کا مقصد ہے آپ کو بتایا جائے کہ اخلاق کریمہ کی ایک جھلک۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق تو بہترین نمونہ ہمارے لیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ کیونکہ اسی وجہ سے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں۔ اخلاق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ کے بارے میں 29ویں پارہ سورہ قلم کی میں ارشاد ہے کہ اور بے شک تمہاری خوب و بڑی شان کیا۔ حضرت سیدہ بن حشام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس آیا اور عرض کی، اے ام المومنین، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتا دیجئے۔ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق قرآن تھا۔ کیا تو نے اللہ عز و جل کا یہ فرمان نہیں پڑھا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُوقٍ عَظِيمٍ؟ ترجمہ، اور بے شک تمہاری خوب بڑی شان کی ہے۔ اعلیٰ حضرت اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان اپنے مشہور بخش میں فرماتے ہیں، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کہا، کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شاہ، تیرے خلق حسن دعا کی قسم۔ ناظرین، اس شعر میں بہت زیادہ لذت ہے، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہے، تم فرما دو کہ دنیا کا برتنا تھوڑا ہے، دنیا کے قلیل ہونے کے باوجود ہم دنیاوی نعمتوں کو نہیں گنتے۔ ناظرین، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر چیز پر عمل کرنا چاہیے۔ ان کے اخلاق کریمانہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضرت امام حافظ نے فرماتے ہیں، حضرت سیدنا جو قبول اسلام سے پہلے ایک یہودی عالم تھا، انہوں نے سرکار مدینہ قرار قلب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کھجوروں کا سودا کیا اور معاہدے کے مطابق کھجوریں دینے کی مدت ابھی 2-3 دن باقی تھی اور انہوں نے بڑے مجمع میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعوذ باللہ دامن اقدس پکڑ کر ان کو جھنجھوڑا، لہجے میں حق سے کھجوروں کا مطالبہ کیا اور چلا کر کہا، اے محمد، تم سب عبد المطلب کی اولاد کا یہی طریقہ ہے، تم لوگوں کو حقوق ادا کرنے میں دیر لگاتے ہو۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عمر فاروق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلال میں آ گئے آپ اور نہایت خوف کے لہجے میں آپ نے فرمایا اور کہا، اے خدا کے دشمن، تو خدا کے رسول سے ایسی گستاخی کر رہا ہے؟ خدا کی قسم، اگر شہنشاہ مدینہ کا ادب منع نہ ہوتا تو میں ابھی تیری گردن پر تلوار چلا دیتا۔ یہ سن کر تاجدار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تم چاہتا تھا کہ مجھے ادائے حق کی ترغیب اور اس کے ساتھ نرمی کا تقاضا کرنے کی ہدایت کر کے ہم دونوں کی مدد کرتے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، اے عمر، اس کو اس کے حق کے برابر کھجوریں دے دو اور کچھ زیادہ بھی دے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق تو بہترین نمونہ ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم صلی اللہ علیہ عنہ نے جب اس حق سے زیادہ کھجوریں دی تو حضرت سیدنا زین نے کہا، اے عمر، میرے حق سے زیادہ کیوں دے رہے ہو؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، چونکہ میں نے ایڑی ترچھی نظروں سے دیکھ کر تجھے خوف زدہ کر دیا تھا، اسی لیے سرور قلب سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری دل جوئی کے لیے تمہارے حق سے زیادہ کھجوریں دینے کا حکم دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت
سیدنا زین بن سعد نے کہا کہ اے عمر کیا تم مجھے نہیں پہچانتے، میں زید بن سعد ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا وہی زید بن سعد جو یہودیوں کا عالم تھا؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ یہ سن کر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر تم شاہ مدینہ سے ایسی گفتگو کیوں کر رہے ہو؟ انہوں حضرت سیدنا زید نے جواب دیا اے عمر دراصل بات یہ ہے کہ میں نے تورات شریف میں جتنی بھی نشانیاں آخری زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھی ہیں ان سب کو میں نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پایا، مگر دو نشانیوں کے بارے میں مجھے امتحان کرنا باقی ہے کہ یہ آخری زمان نبی کا حلم پر غالب رہیں، اور دوسرا یہ کہ ان کے ساتھ جس قدر زیادہ جہل کا برتاؤ کیا جائے اسی قدر حلم سے برتاؤ کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کو بتانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر انسان پر شفیق تھے، ہر انسان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے بارے میں بہت زیادہ دلجوئی کرتے تھے، رات کو اٹھ کر نمازوں میں اللہ رب العزت سے امت کے بارے میں درخواست کرتے کہ یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ ناظرین، اس ویڈیو کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں پتہ لگے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور اخلاق کریمہ کی ایک جھلک میں نے یہی بیان کیا کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہمارے لیے اس دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں اور آپ سب کو اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔